جس کی بیوی نہاتے وقت زیادہ وقت لگاتی ہے اس کے شوہر کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوتی ہے۔ جس کی بیوی واش روم میں زیادہ وقت لگاتی ہے ایسی بیوی کا شوہر بہت بدقسمت ثابت ہوتا ہے۔ جس بیوی کی زبان زیادہ سرخ ہوتی ہے اس کا شوہر بیوی سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جس بیوی کی دونوں آنکھیں گول مٹول ہوں اس کا شوہر جلدی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جس شوہر کا چہرہ گول مٹول ہوتا ہے اس کی بیوی شوہر سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ جس کی بیوی کے دونوں ہاتھ لمبے ہوتے ہیں اس بیوی کا شوہر جلدی رئیس بن جایا کرتا ہے۔ جس کی بیوی کے بال گھنگرالے ہوتے ہیں ایسے شوہر کو ہمیشہ سکون و راحت مہیا ہوتی ہے۔ جس کی بیوی کے بال سیدھے ہوتے ہیں ایسے شوہر کو اکثر و بیشتر دھوکہ نصیب ہوتا ہے۔ جس بیوی کے پاؤں لمبے ہوتے ہیں ایسے شوہر کو زندگی میں ذلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس کی بیوی شوہر سے پہلے جاگتی ہے ایسے شوہر کو زندگی میں ہمیشہ کامیابیاں ہی ملتی ہیں۔ جس کی بیوی کا رنگ سانولا ہوتا ہے اس کے شوہر کی زندگی میں کبھی بھی ناکامی نہیں ملتی ہے۔ جس کی بیوی کا رنگ دودھ جیسا سفید ہوتا ہے اس کے شوہر کو اکثر بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس بیوی کے ہاتھ نرم ہوتے ہیں اس کا شوہر دل ہمیشہ سخت اور پتھر نما ہوتا ہے۔ جس کی بیوی کے دانت بڑے ہوتے ہیں اس کے شوہر کا حرام کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ جس کی بیوی چھوٹے قد والی ہوتی ہے اس کے شوہر ہمیشہ بیویوں سے چمٹے رہتے ہیں۔ جس کی بیویوں کو جانوروں سے زیادہ پیار ہوتا ہے ایسوں کے شوہروں کو دوسرے عورتوں میں پیار ہوتا ہے۔ جن کی بیویاں دوسرے مردوں میں دلچسپی رکھتی ہیں ایسوں کے شوہر سادہ دل مزاج کے ہوتے ہیں۔ جن کی بیویاں ہنستی مسکراتی رہتی ہیں ایسے بیویوں کے دل اکثر و بیشتر کالے ہوتے ہیں۔ جس کی بیوی زیادہ بولتی ہے اس کا شوہر ہمیشہ چپ چاپ اور نرم دل اور خوش مزاج ہوتا ہے۔ جو مرد نیک پرہیزگار ہوتے ہیں ان کی بیویاں اکثر و بیشتر انتہا کی خوبصورت ہوا کرتی ہیں۔ جو مرد بد کردار ہوتے ہیں ان کی بیویاں دل کی کالی سیاہ اور دولت کی لالچی ہوتی ہیں۔ جن بیویوں کے شوہر کی مونچھیں لمبی لمبی ہوتی ہیں ایسے شوہر پیار کے معاملے میں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ جن مردوں کی بیویوں کے کان لمبے ہوتے ہیں ایسے شوہروں کی بیویاں پیار میں تیز ترار ہوتی ہیں۔ کالی رنگت والی بیویاں اکثر و بیشتر نبھانے والی اور دل کی صاف سادہ سچی پاک صاف ہوتی ہیں۔ جو انسان اپنے پڑھے ہوئے علوم پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کا علم مضبوط ہو جاتا ہے اور اسے وہ مسائل سمجھ میں آ جاتے ہیں جن کو پہلے وہ نہ جانتا تھا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آدمی ان کو ملامت کرتے ہیں حالانکہ ان میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ بہت سے فقیر مالداروں سے بھی زیادہ غنی اور لاپرواہ ہوتے ہیں۔ میں تمہیں نہ تو دل سے اور نہ ہی دماغ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ دل رک بھی سکتا ہے اور دماغ بھول بھی سکتا ہے۔ میں تمہیں اپنی روح سے محبت کرتا ہوں جو نہ رکتی ہے نہ بھولتی ہے۔ دنیا میں اتنی دولت نہیں کہ ایماندار آدمی کو خریدا جا سکے۔ دوست بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ خود کسی کے اچھے اور سچے دوست بن جاؤ۔ جس انسان کو دین کی نعمت مل جاتی ہے تو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو جاتی ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کا وعظ یہ ہے کہ آدمی مردوں کی قبروں پر پڑ نظر ڈالے رکھے۔ شادی دراصل ایک جنازہ ہے جہاں دلہا اپنے ہی پھول سونگھتا ہے۔ شادی کے بعد رومان ختم ہو جاتا ہے اور زندگی کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ مومن کی روح قرض کی وجہ سے اس وقت تک لٹکتی رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ یاد رکھو جو بھی قرض لیتا ہے وہ غمگین ضرور ہوتا ہے۔ جو بندہ لوگوں کی ضروریات کو اچھی طرح سے سر انجام دیتا ہے وہ حکومت اور سرداری کا مستحق ہو جاتا ہے۔ محتاجوں کی فریاد رسی کرنا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے اور مہمانوں کی مہمانی کرنا نہایت بہترین صفت ہے۔
تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے دادا کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے اچھے نام رکھو۔ لوگ حرص، حسد بدترین جذبات قرار دیتے ہیں، لیکن نام و نمود کا جذبہ فی الحقیقت ان سے بھی زیادہ خراب اور نقصان دہ ہے۔ جو شخص کسی مرغوب چیز کی طلب میں کوشش کرتا ہے، جب اسے پا لیتا ہے اسے لذت محسوس ہوتی ہے، اور جو بندہ نا امیدی کے سبب ناکام رہتا ہے اسے دکھ ہوتا ہے کہ اس کے مر جانے میں کسر باقی نہیں رہتی۔ اے غافل، تو لاکھ بھاگ لے دنیا سے مگر تو بھاگ نہ سکے گا، ایک نہ ایک دن تجھے شکار ہو جانا ہی ہے، لہٰذا ہوشیار رہ کہ موت ایسی حالت میں نہ آ جائے کہ تو ابھی توبہ ہی کی فکر میں ہو اور وہ درمیان میں حائل ہو جائے۔ یاد رکھو، اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو دماغی طور پر تیار ہو جاؤ کہ تم اس کے غلام بنتے جا رہے ہو۔ اگر غلامی قبول ہے تو محبت کو اپناؤ، ورنہ چھوڑ دو۔ آدمی کا وزن اس کی عقل اور اس کا جمال اس کی مروت ہے۔ آدمی کی مروت صدق زبان میں ہے، اس کی مردانگی اپنے بھائی بندوں کے ظلم و زیادتی کے برداشت کرنے اور محبت میں ہے۔ پانی سے آگ بجھ سکتی ہے، لکڑی سے جانوروں کو قابو کیا جا سکتا ہے، ہر بیماری کے لیے ایک دوا ہے، ہر گناہ کی تلافی کے لیے کوئی طریق ہے، لیکن ایک بے وقوف اور احمق کی حماقت کبھی نہیں ختم ہو سکتی۔ اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کو باریابی اور پناہ ملتی ہے جو اس کے احکام بجا لاتے ہیں۔ جو بندہ سراب کی تلاش میں کوشش اور جد و جہد کرتا ہے، اس کی مشقت دراز، اس کی پیاس زیادہ ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ کے قریب وہ لوگ ہیں جو اپنی موت کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور موت کو قریب پاتے ہیں اور موت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اپنی امیدوں کو کبھی نہیں بڑھاتے ہیں، جو اللہ نے دیا ہو اس پر قناعت کرتے ہیں۔ جس چیز میں سب لوگ برابر ہوں اس میں بیل کی طرح زور دکھلانے سے، اور جو چیز لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو اس میں بھیڑ کی چال کی اختیار کرنے سے پرہیز کر کہ وہ تجھ سے لے کر دوسرے کو دے دی جائے گی۔ زندگی سے تقاضا اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ سکون اللہ کی یاد سے اور انسان کی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ نفرت اضطراب پیدا کرتی ہے، اضطراب اندیشے پیدا کرتا ہے، اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ ماحول کا انسان کی زندگی میں بہت بڑا دخل ہے۔ ایک ناسازگار ماحول بعض اوقات اعلیٰ سے اعلیٰ دماغی صفات کو ضائع کر دیتا ہے، اور اگر کوئی معقول صحبت یا ماحول مل گیا اور صلاحیت میں بھی ہوئی تو آدمی ترقی کے اوج پر پہنچ جاتا ہے۔ چراغ کی روشنی خداوند کا عطیہ ہے، اور وہ کانچ اور مٹی کی قندیلیں مخلوق کی بنائی ہوئی ہیں، اس لیے چراغوں کے برتنوں میں شمار اور تفریق ہے، اور ان چراغوں کے شعلوں میں اتحاد ہی ہوتا ہے۔ انسان فطرت میں محتاج ہے تو بہتر ہے کہ خدا ہی کا محتاج رہے، نہ کہ کسی دوسرے کا محتاج رہنا۔ دنیا داری سے علیحدگی مومن کی معراج ہے۔ جو بندہ اپنے دوست کی مدد کرنے سے سو جاتا ہے وہ اپنے دشمن کے پامال کرنے سے بیدار ہوتا ہے۔ ہر ایک آدمی اپنی میل کی طرف میل کرتا ہے، اور ہر ایک پرندہ اپنے ہم شکل کی طرف جھکتا ہے۔ پسند کی عورت چاہیے تو اس کے سر کے 7 بال اتار کر اپنے گلے میں ڈال لو، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ تصویر گلاب کے قدرتی پھول سے زیادہ ہرگز خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ انسان دراصل پستیوں ہی میں خوش رہتا ہے، کیونکہ وہاں گرنے کا کوئی ڈر اور خوف نہیں رہتا۔ خبردار، اپنی مشغولیت زیادہ تر اپنے اہل و عیال میں مضبول نہ رکھو، کہ تیرے اہل و عیال اگر خدا کے دوست ہیں تو خدا اپنے دوستوں کو ضائع و برباد نہیں کرتا، اور اگر وہ لوگ خدا کے دشمن ہیں تو تمہاری مشغولیت اور تمہاری توجہ دشمنان خدا کی طرف کیوں ہو؟ اگر لباس کی عمدگی کسی شخص کے ذوق و عبادت کو مجروح نہ کرتی ہو تو اسے بلا شبہ عمدہ لباس زیب تن کرنا چاہیے، اور اگر اس میں نقص پیدا ہونے کا خدشہ ہو
تو پھر اس سلسلے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ جس بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے وہ دنیا سے بے راز ہو جاتا ہے اور دنیا کی خوشیوں میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی، صرف اللہ کی عبادت ہی اس کے دل کو تسکین دیتی ہے۔ حق تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنے والے لوگ حق تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، اور دوست پر دوست کی نوازشات اور کرامات کی بارش ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ اے سنت اللہ کے مطابق سبب کے پابند رہنے والے، اختیار سبب سے باہر نہ اڑ، لیکن اس سبب بنانے والے اعلیٰ شانہ کی بے بسی کا بھی گمان نہ کر۔ یعنی بے شک سنت اللہ کے مطابق سے کام لینا شرط عقل ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی یقین رکھ کہ اللہ تعالیٰ بلا سبب بھی جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسلام کی تاریخ وہ لوگ کیوں کر بنا سکتے ہیں جنہیں تاریخ تک یاد نہ ہو، صرف باتیں بنانے سے کہیں تاریخ بنا کرتی ہے۔ حسن نظر کے عنوان سے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تصویر ہوتی ہے، مگر بیشتر اسے دیکھے بغیر گزر جاتے ہیں۔ جو بندہ کسی بھی پریشانی کو سر پر سوار نہیں کرتا وہ جلد ہی پریشانی سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ جو اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، ساری زندگی ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کرنے کے لیے کس قدر اثار قربانی کی ہے۔ دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کرنے کے لیے چند لمحے درکار ہوتے ہیں، جبکہ نفرت کو ختم کرنے کے لیے ایک عرصہ درکار ہوتا ہے۔ خوف دو طرح کی کیفیات پیدا کرتا ہے، ایک تو یہ بگاڑ پیدا کرتا ہے اور دوسرا یہ اطاعت پیدا کرتا ہے۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں بلکہ نتیجہ، کیونکہ اگر کوئی پڑھتا جا رہا ہے